اللہ رب العزت کا بے حد و بے شمار مرتبہ شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک نئی بابرکت اور عظیم الشان صبح کا آغاز اپنے ذکر سے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا دن اور جو گزشتہ رات ہے وہ بڑی ہی بابرکت تھی اور دن بھی بڑی برکت والا ہے۔ رات ہم نے اللہ کی عبادت بھی کی، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام بھی کیا، گریہ زاری بھی کی، دعائیں بھی کی، نوافل بھی پڑھے، درس و تدریس بھی ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری ساری عبادات و ریاضات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور۔ بخشش والی رات بیت چکی ہے، رحمت والی رات بیت چکی ہے، لیلۃ الذکر کا گزر ہو گیا، لیلۃ مبارکہ بیت گئی، لیلۃ الرحمہ ہم سے جدا ہو گئی، لیلۃ البرات ہم کھو بیٹھے، مگر آج کا دن بھی بڑی برکت والا ہے۔ اس دن کو بھی بڑی شان اور بڑا مقام حاصل ہے۔ تو یاد رکھیے، جو آیا مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو سچی اور پکی اور سچی توبہ کر لو۔ اور یاد رکھیے، توبہ کے لیے کسی برکت والی رات کا، کسی بڑی رات کا، کسی شان والی رات کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ بندہ مومن جس وقت، جس لحظہ، جس لمحہ، جس گھڑی توبہ کرتا ہے، رب اسی گھڑی اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں، اور معاذ بن جبل وہ ہستی ہیں جن کو حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ یعنی یمن کا گورنر معاذ بن جبل کو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے بنایا تھا۔ بڑی عظمت والے اور بڑی رفت والے اور بڑی شان والے یہ صحابی ہیں۔ حضور کا تو ہر صحابی ہی شان والا ہے، ہر صحابی ہی مقام والا ہے، ہر صحابی ہی جنتی ہے۔ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب آقا دو جہاں، سرور کائنات، آمنہ کے اولاد، ماہی بے کساں، احمد مجتبیٰ، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، نور الہدیٰ، محمد المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آ گیا اور آ کے کہنے لگا، اللہ کے نبی میں بڑا ہی گنہگار ہوں، میں بڑا ہی گنہگار ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، تو کتنا بڑا گنہگار ہے؟ کیا تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں، بڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، کیا تیرے گناہ سمندر کے پانی کے قطروں سے بھی بڑے ہیں؟ وہ کہنے لگا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بڑا ہی گنہگار ہوں، میں نے بڑے ہی گناہ کیے ہیں، رب کی بڑی ہی نافرمانیاں کی ہیں، سمندر کے پانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں میرے گناہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے بندے، کیا تیرے گناہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں؟ ریت کے ذروں سے بھی بڑے ہیں؟ وہ کہنے لگا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت بڑا پاپی ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میرے گناہ ریت کے ذروں سے بھی بڑے ہیں، ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں۔
آقا دو جہاں سرور کائنات آمنہ قلعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بندے کیا تیرے گناہ رب کی رحمت سے بھی بڑے ہیں؟ وہ بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، رب کی رحمت بہت بڑی ہے، میرے گناہ رب کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اے بندے تو توبہ کر، تیرے توبہ کرنے میں دیری ہو سکتی ہے، میرے رب کے معاف کرنے میں دیری نہیں ہو سکتی۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت اپنے گنہگار بندوں کو بخشنے والا ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور رب کا قرآن بھی کہتا ہے، نبی کا فرمان بھی کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ جب بھی آپ کا ضمیر ملامت کرے اپنے گناہوں پر توبہ کر لو، اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کر کے، شرمساری اختیار کر کے سچی پکی اور سچی توبہ کر لو۔ یہاں میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو غور کرتا ہوں کہ رب نے جب بھی کسی اچھے عمل کا، کسی نیک عمل کا حکم دیا ہے تو رب نے حکم ایمان والوں کو دیا ہے۔ وہاں پہ جب بھی الفاظ آئے ہیں، ورڈز آئے ہیں تو بلیورز کی آئے ہیں، آمنو کی آئے ہیں۔ جب رب ایمان لانے کے بارے میں کہتا ہے پھر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، ایمان والو اللہ پر ایمان لے کے آؤ۔ جب رب نماز کو حکم دیتا ہے پھر رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ۔ جب رب زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے پھر رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جب رب توبہ کا حکم دیتا ہے پھر کہتا ہے رب یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ جب رب درود اور سلام پڑھنے کا حکم دیتا ہے پھر کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ پھر رب کہتا ہے ایمان والو میرے نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ گویا اللہ رب العزت کو ایمان والوں سے بڑا ہی پیار ہے۔ اب ذرا غور کریں، کیا رب ہمارے گناہوں کو نہیں جانتا؟ کہ یہ جو ایمان والے ہیں، یہ جو کلمہ پڑھ بیٹھے ہیں، یہ کتنے گنہگار ہیں؟ کیا رب ہماری سیاہکاریوں کو نہیں دیکھتا؟ کیا رب کو معلوم نہیں ہے ہم دودھ میں کتنا پانی ملاتے ہیں؟ کیا رب کو معلوم نہیں ہے ہم نمک کے اندر پتھر پیس پیس کر لوگوں کو کھلاتے جا رہے ہیں؟ کیا رب کو معلوم نہیں ہے ہم مرچوں کے اندر بورے بھر بھر کے لوگوں کو کھلائے جا رہے ہیں؟ کیا رب کو معلوم نہیں ہے ہم رشوت کھاتے ہیں؟ کیا رب کو معلوم نہیں ہے ہم سود کھاتے ہیں؟ کیا رب کو معلوم نہیں ہے ہم حرام کاریاں کرتے ہیں؟ کیا ہم رب کو معلوم نہیں ہے ہم بیٹیوں کے حق کھاتے ہیں؟ بیٹیوں کے حق کھا کر، بہنوں کا حق کھا کر ہم بڑے بڑے محلات بناتے ہیں؟ کیا رب کو معلوم نہیں ہے ہم غریبوں کا مال کھا جاتے ہیں؟ کیا رب کو معلوم نہیں ہے ہم مسکینوں کے حق پر ڈاکہ مار جاتے ہیں؟ کیا رب کو معلوم نہیں ہے ہم ناجائز قبضے کرنے والے ہیں؟ کیا رب کو معلوم نہیں ہے ہم سائے کے حقوق غصب کرنے والے ہیں؟ کیا رب کو معلوم نہیں ہے کہ ہم غیبت کرنے والے ہیں؟ کیا رب کو معلوم نہیں ہم چغلیاں کرنے والے ہیں؟ کیا رب کو معلوم نہیں ہم بہتان باندھنے والے ہیں؟ رب کو سارے کا سارا علم ہے، لیکن رب ارشاد فرماتا ہے میں بندوں کو اپنے محبوب کے امتیوں کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا، میں گنہگاروں کی طرف نہیں دیکھتا، میں اپنے یار کی طرف دیکھتا ہوں اور اپنے حبیب کے صدقے اپنے گنہگار بندوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ تو رب تو بخشنے والا ہے، تو چیزیں اسی اچھی سنبھالنا کہہ چھڑو ہوئے 8ویں 9ویں باری تقریر تو میں کرنا، گلا تو میرا بیٹھا ہے، تو بڑا بھی پیا گیا تھا اچھی کہوں دا سبحان اللہ۔ سارے تسی لالے تے بھکھے ہوئی اللہ ماشاءاللہ، تے لالے تو انہوں دے لیے اور سبحان اللہ تو نکل ہی آئے۔ رب کہندا ہے میرا ذکر کثرت نہ کریا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ایمان والے دیکھو ذکر دا حکم ہوا تو پھر بھی کنہاں نوں ہویا ہے؟ ایمان والےاں نوں۔ رب نے بے ایماناں نال تے گل ہی کوئی نہیں کیتی، جڑا بھی چنگا حکم دیتا رب نے کنوں دیتا ہے؟ ایمان والےاں نوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والے اللہ دا ذکر کثرت نہ کریا کرو۔ تے سبحان اللہ، اللہ دا ذکر نہیں؟ کوئی نہیں سبحان اللہ تہاڈی نکلی، جڑا میں ٹیلر لا کے لیا سبحان اللہ۔ پھر رب دا قرآن سنو، رب کہندا والا ذکر اللہ اکبر
اللہ کا ذکر ہر شے سے اعلیٰ ہے، ہر شے سے عرفہ ہے، ہر شے سے بڑا ہے۔ جو اللہ کے ذکر کو اعلیٰ اور عرفہ اور بڑا جانتا ہے وہ اتنا ہی بلند آواز کہے سبحان اللہ۔ اجے بھی میری مطلب دی سبحان اللہ نہیں آئی، جنہیں تم ساتھی بیٹھے ہو نا، تھوڑی آواز اس قدر آنی چاہیے کہ اس جامعہ مسجد مکی مدنی دے درو دیوار تھوڑی آواز نہ گونج جان تے پورے وزیر ٹاؤن کے تھوڑی آواز جائے، پتہ چلے ایمان والے جامعہ مسجد مکی مدنی وچ اللہ دے حبیب دا ذکر کر رہے ہیں۔ ہجے بھی تھوڑی آئی ہے، آخری گل سن لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ ایک واری سبحان اللہ کہے نا، رب او دے نام دا جنت ایک درخت لا چھڑدا ہے۔ وہ درخت کوئی عام درخت نہیں ہوندا، اعلیٰ عربی نسل دا گھوڑا جڑا دوڑدا رہے تو ساہ ہی نہیں چڑھدا۔ اعلیٰ عربی نسل کا گھوڑا اگر 500 سال تک دوڑتا رہے تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جو بندہ مومن کے نام کا جنت میں درخت لگ جاتا ہے اس کے گرد چکر مکمل نہیں کر سکتا۔ دوسرا حضور کا فرمان سنو، حضور نے فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے رب اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ وہ درخت اتنا عالی شان ہے، اتنا بڑا ہے، اگر اعلیٰ عربی نسل کا گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات ذکر رب جب بھی کسی خیر کا حکم عطا فرماتا ہے ایمان والوں کو فرماتا ہے، تو ہمیں اپنے بختوں پر ناز کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا، اپنے یار کا، اپنے محبوب کا، کائنات کے والی کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہمیں رب نے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، اس حبیب کا امتی بنایا ہے جس کا امتی بننے کے لیے نبی و رسل بھی ترستے رہے ہیں، وہ بھی رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے ہیں، یا باری تعالیٰ ہم سے نبوت لے لے، ہم سے رسالت لے لے، ہمیں اس اپنے محبوب کا امتی بنا دے جس لیے تو نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ تو حضرات ذوالفقار یہ مقدس گھڑیاں جاری و ساری ہیں، رات بیت چکی ہے، دن جاری و ساری ہے۔ اکثر احباب نے روزہ رکھا ہوگا، الحمدللہ میں نے بھی رکھا۔ اللہ رب العزت ہمارے روزے کو آسان انداز سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ بہت سے روزے داروں کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ دل کا بھی ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہے، روزہ پاؤں کا بھی ہے، کہ ہم اگر روزے سے ہیں تو ہم کسی غیر محرم کی طرف نظر نہ اٹھائیں، ہماری زبان سے گالی نہ نکلے، ہماری زبان سے کسی کے لیے دل آزاری کے الفاظ نہ نکلیں، ہماری زبان سے کسی کی غیبت نہ نکلے، ہماری زبان سے کسی کی چغلی نہ نکلے، ہماری زبان سے کسی کے لیے بہتان نہ اٹھے، اور ہمارا ہاتھ جو ہے وہ کسی کے لیے ظلم کے لیے آگے نہ بڑھے، ہمارے قدم جو ہیں وہ کسی غلط جگہ پر چل کر نہ جائیں، ہمارا ہر عمل جو ہے، ہمارا ہر عضو جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق عمل کرے، تو پھر روزہ ہے۔ روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہ چھوڑا، غیبت نہ چھوڑی، ملاوٹ کرنی نہ چھوڑی، لوگوں کو تنگ کرنا نہ چھوڑا، لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بننا نہ چھوڑا، تو روزہ نہیں ہے، سوائے پیاس کے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے رمضان کی آمد ہے تو اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی زبانوں کو تالے لگائیں، اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر کھلا کریں کہ ایسا نہ ہو کہ تو آپ کی زبان سے کوئی نکلا ہوا جملہ جو ہے وہ کسی کے دل کو چیر دے، کسی کی دل آزاری کر دے۔ اور یاد رکھیے جب رب کا کوئی بندہ ناراض ہوتا ہے، کسی کا دل دکھتا ہے، تو پھر رب راضی نہیں ہوتا۔ رب اپنی عبادت اور ریاضت نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا تہجد گزار ہے، اور کتنی نمازیں پڑھنے والا ہے، اور کتنے حج کرنے والا ہے، بلکہ رب اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے،
اور جب کوئی بندہ رب کے کسی بندے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے، اس کا دل دکھاتا ہے، تو رب دکھانے والے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں ہم اپنے ہر عمل کا محاسبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی اور سچی توبہ کا اہتمام کریں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ وقت کافی ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جتنی باتیں ہم نے کہیں سنی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی